إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، یقینی طور پر اس کائنات کے مالک، اس سب کے دلوں کے حال کو جاننے والا، سب کی کیفیتوں کو پہچاننے والا اور الہ العالمین اگلا اور پچھلا سب چیزوں سے واقف وہ بلا شبہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے. بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر جو حق کے ساتھ آپ کی پیروی کرنے والے ہوں ان پر تا قیامت تک. بلا شبہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دین اسلام کے اندر نمازوں کے تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم ہے. جو فرض نمازیں ہیں خصوصاً ان فرض نمازوں کے تعلق سے کہ وہ فرض بھی ہیں اور بنی آدم پر قرض بھی ہیں. پیچھے جمعے میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعے کے اندر کہ فجر کی نماز ایک ایسی نماز ہے کہ اگر اس کا اہتمام کما حقہ صحیح معنی میں انسان کرنے والا ہو، جیسا کہ اس کا اہتمام کرنے کا حق ہے کہ اس کی سنتوں کا اس کے وقت پر اہتمام، فرائض کا پورے طور پر جماعت کے ساتھ اہتمام، تو پھر بقیہ نمازوں کی فکر کی بات نہیں ہے. آپ صرف فجر کی نماز اپنی صحیح کر لیجیے، کیونکہ یہ مجاہدہ ہے. ایک انسان نیند چھوڑ کے آ رہا ہے. نیند کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ جس کا جو ہے انسان بہت آرام سے جس کو چھوڑ سکتا ہو. نیند کے اندر انسان کے سب سے زیادہ تکلیف شدہ چیز ہے کہ انسان کھانا پینا بھی چھوڑ دیتا ہے. کہ جب نیند غالب ہوتی ہے کہ مجھے میری طرف متوجہ مت ہو یا مجھے مت جگاؤ، کھانے کے لیے بھی مجھے سونے دو. سونے کا حالت، نیند کی حالت ایسی ہوتی ہے، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان پر نیند کا غلبہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ پھر اس انسان کو کسی چیز کی ہوش نہیں رہتی، نہ سردی کی نہ گرمی کی. گرمی ہے تو گرمی کوئی بات نہیں، بیٹھنے کو بستر بھی نصیب نہیں ہوا. چیئر کار میں بیٹھ کے گاڑی میں ٹرین میں جا رہا ہے، چیئر کار کے اندر بیٹھنے کو بستر بھی نصیب نہیں ہے لیکن پھر بھی انسان سو رہا ہے. سخت گرمی کے اندر لائٹ گئی ہوئی ہے، بہت زیادہ اندھیرا ہے، گرمی ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود انسان سو رہا ہے. جب اس کے اوپر غلبہ، تھکان کا غلبہ ہوتا ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، تو پھر اس کے آگے کوئی چیز جو ہے معنی نہیں رکھتی. تو وہی نیند کا جو ہے وہ تقاضا، وہ انسان اس کی قربانی دے کر کہ یہ سونے کا وقت ہے، ابھی تو میٹھی نیند آئی ہے، اور اس نیند کا تقاضا، اتنا شدید تقاضے کا قربانی دے کر اللہ کی خاطر اٹھ گیا. الصلاۃ خیر من النوم. کان میں آواز پڑی، الصلاۃ خیر من النوم. نیند جو ہے اس سے بہتر ہے نماز اس سے بہتر ہے. کہ نہیں، سو لیں گے، سونے کے لیے قبر ہے، نیندیں پوری کرنے کے لیے قبر ہے. ایک وقت آئے گا کہ انسان کو ایک لمبی نیند سونی ہے، تو اس سے پہلے اس قبر کے اندر سکون کا لمحہ مل جائے، سکون کا موقع مل جائے کہ اس کے اندر سکون سے اس قبر کے اندر سو سکے. کیونکہ یہ اعمال جو ہیں یہی احاطہ کریں گے قبر کے اندر. یہ نماز، یہ روزہ، یہ عبادات، یہی چیزیں اس کا احاطہ کرنے والی ہیں، قبر میں اس کے کام آنے والی ہیں. اگر یہ نماز صحیح، تو کیا فرمایا کہ اگر نماز صحیح نکلی تو سارے اعمال صحیح نکلتے چلے جائیں گے، اور نماز میں خرابی ہوئی تو سارے اعمال کے اندر اس سے درجے جہاں خرابی نکلتی چلی جائے. تو نماز اصل ہے، بنیاد ہے. اور ان نمازوں میں بھی فرض نماز، اور فرض نمازوں میں بھی فجر کی نماز.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ قیمتی کوئی نماز ہے اگر اللہ کے نزدیک صلاۃ الفجر، افضل الصلوات عند اللہ صلاۃ الصبح یوم الجمعۃ فی الجمع، سب سے بہترین علی الاجماع، جس پر اجماع ہے کہ علی الاطلاق کہ تمام اعمال میں سب سے زیادہ بہتر جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت والی چیز رکھتی ہے وہ فجر کی نماز، وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی ہے، اور وہ بھی کون سے دن؟ جمعے کے دن، اور وہ بھی فی الجماع، جماعت کے ساتھ فجر کی نماز جمعے کے دن خصوصی طور پر اس کا اہتمام وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ افضلیت کا مقام رکھتی ہے۔ خصوصاً اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے تعلیم فرمائی کہ پہلی رکعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے یہاں تو معمول ہی نہیں ہے، اللہ ماشاء اللہ کچھ ہی مساجد کے اندر یہ معمول ہے، اور ورنہ عام امت مسلمانوں کا عام طبقہ وہ اس سے واقف ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ فجر کی پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم سجدہ جو 21ویں پارے میں ہے وہ پڑھی جائے، دوسری رکعت میں سورہ دہر جو 29ویں پارے میں ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر وہ سورت پڑھی جائے۔ اکثریت تو اس سے واقف ہی نہیں ہے، الا ماشاء اللہ اللہ کی کوئی نیک بندیاں ہوتی ہیں تو وہ گھروں میں اہتمام کر لیتی ہیں، ورنہ مساجد کے اندر عمومی طور پر کوئی معمول اس کا نہیں ہے، اور اگر ہے بھی الا ماشاء اللہ جہاں ہوتا بھی ہے وہاں اتنی برداشت تحمل لوگوں کے اندر نہیں ہے۔ اگر آپ پوری کی پوری سورہ سجدہ پڑھنی کھڑے ہو جائیں تو لوگ لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ کیا بات ہے، کیسی نماز پڑھا رہے ہیں، ہمیں کیسی نماز پڑھا رہے ہیں، یہاں 15-20 منٹ 25 منٹ کی نماز پڑھاؤ گے، اتنی لمبی کوئی نماز پڑھتا ہے؟ تراویحیں پڑھا رہے ہو، نماز پڑھا رہے ہو، تو لوگ لڑنے بھیڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اس وقت عمل کرنے والے بہت قلیل، بہت کم لوگ ملیں گے آپ کو، لیکن وہ تھوڑی پڑھنے والے کہ اس کے اندر سے سورت کے اندر سے کچھ حصہ پڑھ لے، چلو اس کا نام و نشان تو باقی ہے کہ سنت کا وجود تو باقی ہے، لیکن اللہ ماشاء اللہ وہ بھی غائب ہے۔ عام مساجد کے اندر آپ چلے جائیں وہاں پر آپ کو وہ بھی نہیں ملے، مکے کے حرم کے اندر اس کے اندر بھی ایک آدھ امام ایسا ہے جو ان کا اہتمام کرتا ہے، ورنہ بقیہ امام اس کا اہتمام بھی نہیں کرتے۔ مدینے کے اندر الحمدللہ یہ چیز باقی ہے، مدینے کی مسجد نبوی کے اندر اس کے اندر جو امام ہوتا ہے وہ عمومی طور پر اس کا اہتمام کرتا ہے کہ الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر فجر میں پڑھ لے۔ تو فجر کی نماز اور جمعے کے دن کتنی فضیلت کا باعث ہے۔ تو یہ نمازیں ایسی ہیں کہ جو پیچھے عرض کیا تھا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ مجاہدہ ہے، اپنے نفس پر زور ڈالنا ہے، اپنے نفس کو پابند کرنا ہے کہ میری سنتیں نکل رہی ہیں تو میں اور 5 منٹ پہلے ایک الارم لگاؤں اور پہلے اٹھنے کی کوشش کروں، اس کے لیے جد و جہد کروں، اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کروں، جہاں تک ہو سکے مجھ سے اس کا اہتمام کروں کہ میری فجر کی سنتیں جو ہیں وقت پر میں ان کو ادا کر لوں۔ یہ 2 سنتیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پابندی سے ادا کرتے تھے، حتیٰ کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے، سفر میں تو سنت نوافل نہیں پڑھے جاتے، فرضوں کے اندر بھی تخفیف کر دی گئی کہ 4 فرض جو ہیں جہاں 4 رکعتیں ظہر کی اور عصر کی ہیں اور عشاء کی ہیں ان کے بھی 4 کے بھی 2 پڑھ لو، اور سنتیں اور نوافل جب نماز آدھی کر دی گئی تو پھر سنت نوافل کی کہاں جگہ بچی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی ان فجر کی 2 سنتوں کا اہتمام کرتے تھے، اتنی زیادہ اہمیت ان 2 فجر کی سنتوں کی۔ پیچھے عرض کر چکا اس کے فضائل کہ یہ دلوں کی مرادوں کو پورا کرنے والے، اور انسان کے لیے کتنا زیادہ ان سنتوں کی اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اتنی زیادہ رغبت کسی چیز کے اندر، کسی مال میں اور کسی چیز میں نہیں رکھتے تھے جتنی زیادہ اس فجر کی 2 سنتوں کے تعلق سے رکھتے تھے۔ ویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، کہ وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جو شخص سورج کے نکلنے سے پہلے اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے کی نمازوں کا اہتمام کرے، یعنی صلاۃ الفجر اور صلاۃ العصر، ان 2 نمازوں کا اہتمام کرے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ
ارشاد فرما رہا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، شمس کے ڈھلنے کے بعد یعنی ظہر اور عصر کی نمازوں کا ذکر ہے، ان نمازوں کو قائم کرو، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اور جب رات چھا جائے تو اس وقت کی یعنی مغرب اور عشاء کی نماز، 4 نمازوں کا ذکر کیا، وقرآن الفجر، اور فجر کے قرآن کا۔ فجر کے قرآن مفسرین نے بیان کیا، فجر کا قرآن یعنی جس نماز کے اندر بہت کثرت سے قرآن پڑھا جاتا ہے، لمبی تلاوت کی جاتی ہے، وہ فجر کی نماز ہے۔ اس سے مراد فجر کی نماز ہے۔ فجر کی نماز کا خصوصاً اہتمام کرو۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور یہ فجر کی نماز کا وقت یہ تو مشہود کا حاضر ہونے کا وقت ہے۔ پیچھے عرض کیا، وہ حدیث بھی ذکر کر دی کہ جس میں فرشتے جو ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ کر عرض کرتے ہیں کہ جب وہ ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، صبح فجر میں بھی وہ حاضر ہوتے ہیں اور عصر میں بھی وہ حاضر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب کس حال میں میرے بندے کو چھوڑ کر آئے، کہ نہیں ہم نے تو تیرے بندوں کو اس حال میں چھوڑا جب ہم ان کے پاس گئے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم واپس آئے ہیں تب بھی وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ فجر اور عصر کی نمازوں کا اہتمام کرنے والوں کے ساتھ خصوصی فضیلت کہ ان کے لیے خاص طور پر گواہ فرشتے جو ہیں ان پر گواہ ہوتے ہیں۔ حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، دیکھو جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذمے ہوتا ہے۔ فہو فی ذمۃ اللہ، بہت گولڈن ورڈز ہیں یہ، کسی کی ذمہ داری لے لینا، کسی کو اپنے ذمے اپنی پناہ میں لے لینا بہت قیمتی بات ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سے تمہارے اس اللہ تبارک تعالیٰ تم ذمہ داری کے بارے میں تم سے پاس پوچھ کر لے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں اس ذمت اللہ کی تفسیر کے اندر کہ وہ ذمت اللہ رحمت اللہ ہے، یعنی وہ شخص جو صبح فجر کی نماز کا اہتمام کر لیتا ہے وہ سارا دن اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتا ہے۔ اس کے لیے فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس کے ساتھ برابر اللہ کی رحمت کے ساتھ، وہ رحمت کے فرشتے اس کے ساتھ سارا دن لگے رہتے ہیں، اس کے کاموں میں معاونت کی جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت کے سائے میں وہ دن بھر ہوتا ہے۔ اس کو ستانے والا اللہ کی ذمت کے اندر کوئی کسی کی ذمہ داری لے لے کہ بھائی ہمارا آدمی ہے، اور اس کے بعد کہنے کے بعد کوئی اس کے ساتھ برا کرے تو دوسرا معاوضہ کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے ذمے لے رہا ہے کہ یہ میری ذمے میں ہیں۔ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے ہیں ابن آدم، کہیں ایسا نہ ہو تم ایسے کسی نمازی کو، ایک تو کسی کو ستانا ویسے ہی جرم ہے، کسی کو ستاؤ گے ویسے ہی تم کیا نام ہے اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرو گے، کسی کو ناحق ستانا ویسے ہی گناہ ہے، جانور ہو یا انسان کسی کو بھی نہ ستاؤ۔ لیکن اگر کوئی نمازی ہے اور پھر وہ فجر کی نماز کا اس نے اہتمام کیا ہے تو اس کو ستانے والے کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا معاملہ کرے کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذمت اللہ کا لفظ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کے ذمے ہیں، وہ اللہ کی ذمیت میں ہیں، وہ اللہ کی جو ہے جسے کہا جائے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی امان میں ہوتا ہے۔ تو اللہ کی امان میں کوئی شخص ہے اور پھر اس کو ستایا جائے۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، چاند کی 14ویں رات تھی، 14ویں رات کا چاند بالکل چمکتا ہوا گول ہوتا ہے، تو آپ نے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا بے شک تم اپنے رب کو آخرت میں ایسے ہی دیکھو گے جس طرح تم سب اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اس چاند کو دیکھنے کے لیے پہلی کا دوسری کا چاند ہو تو دکھانا پڑتا ہے کہ یہ دیکھو وہ ہے، لیکن اگر 14ویں کا چاند ہو تو کسی چھوٹے بچے کو بھی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کو بالکل واضح طور پر کھلم کھلا بالکل براہ راست نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے ہیں کہ آخرت میں تم اپنے رب کی زیارت، اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، تم اس کے دیکھنے میں کوئی مشقت محسوس نہیں کرتے۔ بس اگر تم اس بات کی طاقت رکھو کہ سورج طلوع ہونے سے قبل کی نماز اور سورج غروب ہونے سے قبل کی نماز میں تم مغلوب نہ ہو، یعنی یہ تم سے نہ چھوٹنے پائے، تو تم ضرور ایسا کرنا۔ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا فإن استطعتم
اللہ تغلبوا علی صلاۃ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، تم ایسا کرنا۔ یہ دو نمازوں کا اہتمام، صبح فجر کی نماز کا اور عصر کی نماز کا۔ کام کا وقت ہے، عصر کا وقت بھی ایسا ہے جس میں بھی قربانی دینی پڑتی ہے۔ بعض دفعہ آرام کا وقت ہوتا ہے، بعض وقت آدمی سو رہا ہوتا ہے، اور بعض جو کام والے ہیں وہ کام میں مصروف ہوتے ہیں، گراہکی کا وقت ہے، کام کا وقت ہے، ابھی تو کسٹمر آنا شروع ہوا ہے، اس کو چھوڑ کے جانا بڑا مشکل کام ہے۔ تو یہ قربانی کی دو نمازیں ہیں، فجر کی بھی اور عصر کی بھی، تو فرمایا ان کا ضرور اہتمام کرنا۔ اپنے رب کو دیکھو گے، اپنے رب کے دیکھنے کی چاہت رکھتے ہو، ان دو نمازوں کا اہتمام بہت کرنا۔ اور بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا من ترک الصلاۃ العصر فقد حبط عملہ۔ دیکھو یہ عصر کی نماز، سورج کے ڈوبنے سے پہلے کی جو یہ نماز ہے عصر کی نماز، جس نے اس کو ضائع کر دیا تو بس اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ دوسری روایتوں میں اس کی وضاحت ہے کہ جیسے اس کے بچے ضائع ہو گئے، جیسے اس کا مال و دولت سب ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، اس طرح اس نے اپنی ساری نیکیوں کو برباد کر لیا۔ عصر کی نماز جس کی چھوٹ گئی، اس نے عصر کی نماز کو ضائع کرا، قصداً چھوڑا، تو بس اس نے اپنے اعمال کو برباد کیا۔ تو نماز کا اہتمام، اور پھر نماز کو یہ کہ نماز کو پھر جماعت کے ساتھ بھی پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے نماز پڑھ لی ہے، نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، نماز کا جماعت کے ساتھ پڑھنا بھی ضروری ہے۔ عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ فجر کی نماز کے پڑھنے والوں کی جو تعداد ہے، اول تو ان کی تعداد ہی کچھ 2-4% ہے۔ سارے مسلمانوں کے اندر نماز پڑھنے والوں کی تعداد 10%، 5% نکلے گی۔ پھر ان 5% لوگوں کے اندر 5% نکلے گی، کن کی نکلے گی؟ جو فجر کی نماز کو نمازیں پڑھتے ہیں لیکن فجر کی نماز کا اہتمام نہیں کرتے۔ فجر کی نماز بس ٹھیک ہے، چھوٹ گئی۔ تو فجر کی نماز کی فکر کے ساتھ سونا، اور پھر فجر کی نماز کا جماعت کے ساتھ اہتمام کرنا، یہ بہت زیادہ قیمتی ہے، بہت زیادہ اس کی قیمت ہے کہ اندھیروں میں فجر کی نماز کے لیے پڑھنے جانا اور نیند کو ترک کر کے پھر جماعت کے لیے جانا، جماعت کا اہتمام کرنا، کیونکہ جماعت کی بہت زیادہ قیمت ہے۔ عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ میاں ٹھیک ہے فجر کی نماز آخر میں اٹھے، چلو بھائی قضا نہیں ہوگی، چلو اٹھے اور اپنا گھر میں ہی پڑھ لی۔ رمضان المبارک میں یہ ہوتا ہے سحری کھائی، چلو بھائی سحری کھا لی، ابھی تو کافی دیر ہے فجر کے اندر، کہاں جائیں گے، اب ہمت ہے نہیں، پیٹ پھولا ہوا ہے، کھانا ہونا اپنا کھا رکھا ہے، سحری کھا رکھی ہے، چل بھائی۔ عمومی طور پر پہلی جو ہے پہلے روزے کو ہم دیکھتے ہیں مساجد کے اندر اچھی خاصی مجمع ہوتا ہے، دوسرے کو ایک صف کم ہوئی، تیسرے کو دوسری صف کم ہوئی، کرتے جہاں 2-4-6 دن گزرتے ہیں، ارے کیا ہوا، سارے روزے رکھنے والے سب ختم، وہ ایک صف 2 صف مسجدوں کے اندر باقی رہ جاتی ہیں، الا ماشاء اللہ کچھ مساجد کے اندر ہوتا ہے، لیکن کمی سب جگہ آ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ روزے رکھنے کے بعد پھر یہی ہوتا ہے کہ آج بھائی سحری کھا لی یا رات کو دیر سے سوئے ہیں، چلو بھائی اپنی جو ہے پڑھ لیں گے اپنی اٹھ کے نماز۔ وہ جماعت کا جو ہے وہ اہتمام رمضان المبارک کے مہینے میں بھی نہیں ہوتا، پھر غیر رمضان کی تو بات ہی مت کری۔ تو جماعت کی نماز وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اس کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ من غدا الی مسجدی او راح اعد اللہ له فی الجنۃ نزلا کلما غدا او راح۔ جو شخص صبح یا شام مسجد کی طرف جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کرتا ہے جب بھی وہ صبح و شام کو جائے۔ صبح و شام کو اس کا مسجد کی طرف چل کے جانا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے جنت کی مہمانی تیار کر رہا ہے۔ کتنی زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ اور یہی راوی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا، جس شخص نے اپنے گھر میں اچھی طرح طہارت حاصل کی، یعنی وضو یا غسل کیا، اور پھر وہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر یعنی کسی مسجد کے اندر وہ گیا تاکہ وہ اللہ کے فرائض میں سے کوئی فرض نماز وہ ادا کرے، تو اس کے قدم اس طرح شمار ہوں گے کہ ایک قدم گناہوں کو مٹائے گا اور دوسرا قدم درجوں کو بلند کرے گا۔ ایک قدم گناہوں کو مٹانے والا ہے اور دوسرا قدم درجوں کو بلند کرنے والا ہے۔ کسی مسجد میں جا کر نماز پڑھنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی نیت سے چلنا،
یہ انسان کی آخرت کے لیے بھی اور انسان کی دنیا کے اندر اللہ کی رحمت کے سائے میں اللہ اس کے کاموں کو بنائے گا، اس کے کاموں میں برکتیں ڈال دے گا۔ نمازوں کا اہتمام، ہمارے معاملہ یہی ہے کہ نمازوں کا اہتمام نہیں ہے۔ نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن کما حقہ بس پڑھ لیتے ہیں، بھاگتے دوڑتے، کیا کہتے ہیں کہ بھاگتے دوڑتے ایک تو مل ہی جائے گی، ایک رکعت تو مل ہی جائے گی۔ یہی جمعے کا معاملہ ہے کہ بھاگتے دوڑتے بس وہ جمعے کی نماز کسی طرح سے مل جائے، ٹھیک ہے، جمعے کا خطبے کا کوئی اہتمام نہیں۔ حالانکہ جمعے کے خطبے کا اہتمام کریں تو اس پر کتنا بڑے درجات ہیں کہ ہر قدم پر ایک سال کی عبادت کا اجر، اور وہ ایک سال جس کے اندر ہر رات کے اندر قیام کیا گیا ہو، اللہ کے لیے ہر رات کے اندر عبادت کی گئی ہو اور دن میں روزہ رکھا گیا ہو، ایسی ایک سال مقبول عبادت کا اجر کس پر ملتا ہے؟ جو جمعے کا خطبہ سننے کے لیے اول وقت میں آئے، ہر قدم پر اس کا یہ اجر ہے، ہر قدم پر اس کا یہ اجر ہے۔ بیچ میں وہ کسی چیز سے نہ کھیلے۔ کنکریوں کا ذکر ہے، کہتے ہیں موبائل کے اندر چلو اتنی دیر، ابھی تو نماز میں دیر ہے، نکایا چلو واٹس ایپ چیک کر لیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ ایسے بہت سارے ہم میں سے لوگ ہیں کہ چلو بھائی موبائل چیک کر لیا، بیچ میں ادھر ادھر دھیان جو ہے اپنا ڈائیورٹ کر لیا، ابھی ہمارے مطلب کی بات نہیں ہو رہی، یا جمعے خطبے کے اندر ابھی جو ہے اور بات چل رہی ہے یا عربی میں خطبہ چل رہا ہے، تو چلو بھائی اتنی دیر جو ہے ٹائم پاس کر لیا جائے۔ تو جس نے یہ عمل کیا تو اس نے اپنے جمعے کے خطبے کا اتنا اجر ضائع کر دیا کہ جو ہر قدم پہ ملنے والا اجر تھا۔ اور فرض نمازوں میں ہر قدم پر گناہ معاف اور ہر قدم پر درجہ بلند۔ حضرت ابو عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری آدمی تھا، میرے علم میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو اس سے زیادہ مسجد سے دور رہتا ہو، لیکن اس کا یہ حال تھا کہ کوئی نماز اس سے نہیں چکتی تھی، وہ ہر نماز میں جماعت کے ساتھ پوری۔ یہاں وہ منافقوں والا معاملہ نہیں تھا صحابہ کا معاملہ، کہ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ میاں ٹھیک ہے، جماعت بھی نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور خواہشات بھی اس پر ہیں، خواہشوں والی نماز۔ گزشتہ جمعے بات یہیں پر ختم ہوئی تھی کہ اپنی خواہشوں کو، نمازوں کو ترک کیا اور اپنی خواہشوں کو بلند کر دیا، اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ کہ آج نیند بہت آ رہی ہے، چلو میاں دیر کا الارم اس ٹائم اٹھ کے پھر نماز پڑھ لیں گے، فلانے وقت اٹھ کے نماز پڑھ لیں گے، یا فلانا جو ہے اپنی کسی سے بات چیت کر رہے ہیں، کسی کام میں لگے ہوئے ہیں، چلو بھائی پہلے وہ کام نپٹا لو بعد میں نماز پڑھ لیں گے۔ نہ یہ کہ انسان شدید ترین بھوک کی حالت میں ہو، یا اس کی یہ کیفیت ہو کہ اسے ہوش ہی باقی نہ ہو، نیند کا اتنا زیادہ غلبہ ہو، تو ایک بات اس کے اندر گنجائش نکل جاتی ہے کہ انسان کو نہیں ہے ہوش، اتنی زیادہ نیند ہے، تو پھر اس میں گنجائش ایک وقتی طور پر نکل جاتی ہے۔ لیکن پھر یہ کہ اس کا اہتمام ہو رہا ہو، وہ نماز کے لیے کوشش اس کی اب نہیں بلکہ رات سے کوشش، صبح کی فجر کی نماز پڑھنی ہے تو رات سے اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اس کا اہتمام رات سے کرنا ہے، کہ اس کے لیے الارم لگانا، اس کے لیے وقت پر سونا۔ رات کو جب آپ دیر میں سوئیں گے تو صبح کیسے فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیسے اس کا اہتمام کر سکتے ہیں کہ میاں صبح نیند میں چھوٹ گئی میری، تو ایک دن چھوٹ گئی، 2 دن چھوٹ گئی۔ میرا تو روزانہ کا معمول یہی ہے، میں نے روزانہ ہی رات کو 2 بجے بجانے ہیں، ادھر ادھر ضائع کرنے ہیں میں نے 1-2 بجے، روزانہ کا میرا معمول یہی ہے۔ تو یہ تو خرابی کی بات ہے۔ اور پھر یہ کہ میں اپنی ذات سے تو نماز پڑھ رہا ہوں لیکن اپنے گھر والوں سے نہیں کہہ رہا، یا میں اپنی ذات سے بھی نماز فجر کی میری چھٹتی ہے اور میں گھر والوں کو کیا کہوں، گھر والے سے کہوں یہاں فجر کی نماز پڑھا کرو، ساری نمازیں پڑھا کرو، بچوں سے کہیں کہ بھائی بچوں سے سب سے کہیں کہ بھائی نماز پڑھا کرو، تو بچے بھی کہیں گے ابو آپ بھی تو فجر کی نماز پڑھ لیا کرو، اٹھ جایا کرو کبھی، خود تو نماز پڑھتے نہیں ہیں، ہمیں کیا کہیں گے۔ تو انسان یہ ہوتا ہے کہ سیدھا کا سیدھا شارٹ کٹ مارتا ہے وہاں سے، کہ دوسرے سے کہوں گا تو سننے کو مل جائے گا، گھر والوں سے کیا کہوں، میں خود ہی نماز نہیں پڑھتا، خود ہی اس کا اہتمام نہیں کرتا، پڑھ لی کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، پڑھ لی جیسے ہو گیا۔ تو جب میرا خود کا اہتمام نہیں ہے تو میں دوسرے کو بھی کچھ نہیں کہتا سنتا۔ تو یہ خرابی کی بات ہے، یہ بربادی کا راستہ ہے کہ انسان جو ہے دعوت کا دینا چھوڑ دے۔ عمل کے لیے ایک ضروری اہم چیز کہ میں خود عامل ہو جاؤں، اس کے لیے دعوت ہے، اس پر خود عمل کرنے والا بننے کے لیے ضروری ہے کہ میں وہ ماحول بناؤں، گھر کے اندر دعوت دوں، گھر کے اندر کسی عالم کا بیان چلا دوں،
احادیث کا روزانہ اہتمام کروں بچوں کے ساتھ، روزانہ جو ہے بچوں کے سامنے کم سے کم ایک حدیث بچوں، چلو بھائی رات کو ہم نے 10 بجے 9 بجے جو ہے سونے سے پہلے 5 منٹ جو ہے وہ ہم اللہ کا ذکر کریں. کیا کریں گے کہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھ لیں گے، ایک قرآن کی کوئی آیت اس کو وہ پڑھ لیں گے، یا کچھ نہیں تو زبانی بات ہی کر لیں گے، آپس میں مذاکرہ اللہ اس کے رسول کا کر لیں گے. اس کا اہتمام بہت ضروری ہے. اگر یہ اہتمام نہیں کرو گے، گھروں میں نہیں کرو گے، تو نماز تو دور کی چیزیں، باقی سب چیزوں سے اولاد بھی دور اور انسان خود بھی دور. پھر وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ واقف ہی نہیں ہے گھر والے. کبھی دنیا جان کی، گھر کے اندر ڈسکشن ہوتا ہے، دنیا جان کی باتیں ہوتی ہیں لیکن دین کی بات نہیں ہوتی. تو ہمیں بچوں کے اندر وہ نہ عقیدہ آ رہا ہے، نہ وہ علم آ رہا ہے، نہ وہ عمل پیدا ہو رہا ہے. بس ٹھیک ہے عمل، مسلمان ہیں، نام لکھا ہوا ہے رجسٹر میں نام. ٹی وی پر ایک پروگرام آتا ہے کون بنے گا کروڑ پتی. اس پروگرام کے اندر کوئی صاحب جن کا نام سعید تھا، تو ظاہری بات ہے مسلمان ہیں، ایک سعید صاحب جو ہیں وہ تشریف لے کر آئے. ان کا تعارف انہوں نے اپنا یہ بتایا کہ وہ میں جو ہے میرے والد جو ہیں، میرے فادر جو ہیں وہ ایک اسکول میں یا ایک کالج کے اندر بڑے ٹیچر ہیں، بڑے پروفیسر ہیں، اور میری والدہ وہ بھی ٹیچر کی لائن میں ہیں، وہ بھی ٹیچر ہے. والد بھی ٹیچر اور میری ماں بھی ٹیچر، دونوں تعلیم دینے والے ہیں. میرے والد اور والدہ دونوں تعلیم دینے والے ہیں. یہ انہوں نے اپنا تعارف کیا. انہوں نے وہ اپنا کون بنے گا کروڑ پتی کھیلنا شروع کرا. ایک کے بعد دوسرے کے بعد سوالوں کے جواب دیتے رہے اور کہاں پہنچے کہ 12.5 لاکھ روپے انہوں نے جیت لی. پھر اس کے بعد انہوں سے سوال کیا گیا، ان کے سامنے سوال آیا 12.5 لاکھ کے بعد کہ بتائیے ان میں سے، سوال آیا کہ ان میں سے کون نبی نہیں ہیں؟ اسلام کے لحاظ سے، اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے بتائیے ان میں سے کون نبی نہیں ہے. اے داؤد، بی دوسرے نبی کا نام اس میں کہ داؤد اور سلیمان، جبریل، اور اس طرح ایک اور نبی کا نام. انہوں نے 4 نبیوں کے نام ان کے سامنے، 4 کا ذکر ان کے سامنے دیا کہ دیکھیے اس میں سے بتائیے کون نبی نہیں. تو اس شخص نے کہا کہ ایسا ہے، یہ سوال چینج کر دیجئے، میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا، میں سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا. اس میں سے کون نبی ہے میں اس کا جواب دینا نہیں چاہتا. اس میں ایک 4تھے نمبر پر موسیٰ علیہ السلام کا نام تھا. تو نے کہا کہ میں جواب نہیں دینا چاہتا. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، سوال آپ کے لیے چینج کر دیا جاتا ہے، لیکن آپ اگر اس سوال کا جواب دیتے تو آپ کیا دیتے؟ آپ یہ بتائیں کہ اس سوال کا اگر آپ جواب دیتے تو کیا دیتے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس سوال کا جواب دیتا کہ موسیٰ وہ نبی نہیں ہے. کہا کہ یہ تو غلط ہے، جبریل جو ہیں وہ نبی نہیں ہے. لیکن یہ بنیادی نارمل سی بات، یہ وہ ایک مسلمان جو کھیلنے آیا ہے، جس کے ماں باپ ٹیچر ہیں، ان کے گھر کا حال ہے کہ اس کو یہ تک نہیں پتا کہ نبی کون نہیں ہے. جبریل علیہ السلام فرشتے ہیں، ان کا بھی نام اس کے اندر دیا، تو اس نے کہا کہ کون نبی نہیں. تو یہ جب اسلام نہیں ہوگا، تعلیمات نہیں ہوں گی، تو سب چیزیں دور چلتی چلی جائیں گی. پھر اعمال بھی خراب اور عقائد بھی خراب، سب کچھ بربادی کا راستہ چلتا چلا جائے گا. تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنے گھر کا ماحول بناؤ. اگر فجر کی اور بقیہ نمازوں کا اہتمام کرنا چاہتے ہو، اس راستے پر چلنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے اسباب تو تیار کرو، راستے تو تیار کرو. جب میرا خود کا معمول یہ ہوگا کہ میں خود دیر میں سوؤں گا اور میں نے اس کے لیے کوشش ہی نہیں کرنی، جد و جہد ہی نہیں کرنی، تو پھر ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قوم کی مدد نہیں کرتا جو قوم اپنی مدد کو خود تیار نہیں ہو. تم خود اپنے اسباب جو ہیں اپنے پیروں پر خود کلاڑی مارو، اپنے آپ کو خود عمل سے دور کرو، اپنے آپ کو کہ گھر والوں کو دعوت دو، گھر والوں کے اندر عقائد کی بات کرو، گھر والے سنتوں پر چلنے والے ہوں. وہ سب کچھ تو تب ہوگا جب سارے کے سارے اسبابوں کو درست کرو گے، اپنے اعمالوں کو سنوارنے کی کوشش کرو گے. اگر سنوارنے کی کوشش نہیں کر دو گے، قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے تزکیہ کر لیا، صفائی کر لی. گندگی، نجاست، عقائد کی خرابی، ایمان کی خرابی، اعمال کی خرابی، یہ سب خرابیوں کے لیے کوئی الگ سے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بارہا میں نے اس کی مثال دی ہے. کوئی صاف ستھرا عالی شان محل،
کوٹھی اس کے اندر اس کو گندا کرنے کے لیے، اس کے اندر مکڑیوں کے جالوں کے لیے، اس کے اندر مٹی دھول مٹی کے غبار کے لیے آپ کو کوئی الگ سے ٹینڈر جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کوئی اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ ہمیں اس گھر کے اندر، اس عالیشان گھر کے اندر ہمیں مکڑی کے جالے لگوانے، تو اس کے لیے کوئی ٹھیکہ نہیں دینا پڑے گا، ہمیں اس کے اندر دھول مٹی بھرنی ہے، اس کے لیے بھی کوئی ٹھیکہ نہیں دینا پڑے گا، بس آپ اس کو اس کا حال پر چھوڑ دیجئے، آپ اس کی اصلاح کی فکر چھوڑ دیجئے، اس کو سنوارنے کی فکر چھوڑ دیجئے، اس کی خرابی، اس کی بربادی اپنے آپ ہوتی چلی جائے گی، اس کے اندر مکڑی کے جالے امپورٹ نہیں کرنے پڑیں گے، اپنے آپ لگتے چلے جائیں گے، اس کے اندر دھول مٹی باہر سے لا کے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ آتی چلی جائے گی۔ وہی حال ہمارے اعمال کا، ہمارے عقائد کا، ہمارے معاملات کا، ہماری آخرت کے اندر، آخرت کی تیاری جو ہمیں کرنی چاہیے اس کا ہے۔ چھوڑ دو اس کے حال پر، مت لو اس کی فکر، مت کرو اس کے لیے جستجو، یا کون جستجو کرے۔ گھر کے اندر کتنا اچھا ماحول ہے، ہنسی مذاق، ہاں ہاں ہو سب چل رہا ہے، گھر میں ساتھ بیٹھ کے ٹی وی کے اندر ہم پروگرام دیکھ سکتے ہیں، گھر میں ساتھ بیٹھ کے ہنس بول سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے تو دین کی بات، اللہ اور اس کے نبی کی بات نہیں کر سکتے۔ اور پھر دعوت اسی کے تعلق سے کہ خود اعمال پر آئیں تو پھر دعوت دیں، ورنہ خود اعمال پر آتا نہیں ہے انسان، خود اپنا آپس ٹھیک نہیں کرے گا تو دوسروں کو کیا کہے سنیں۔ تو جماعت کا اہتمام، فجر کی نماز کا اہتمام، یہ بنیاد ہے، بیسکس ہیں، بقیہ اعمال تو سب اس کے پیچھے پیچھے چلے آئیں گے۔ آدمی کے یہ معاملہ صحیح ہو گیا، یہ کنٹرول میں آ گیا، باقی دین بھی انشاءاللہ کنٹرول میں آ جائے گا۔ تو اس کے لیے دعوت، ماحول، کہنا سننا اگرچہ کم تر ہو، اگرچہ کم وقت ہو، ضروری نہیں ہے کہ ہم نے بہت دیر ہم نے بات کرنی ہے، آپس میں مذاکرہ کرنا ہے اپنی آخرت کا، آخرت میں مذاکرہ کرنا ہے جتنا ہم جانتے ہیں۔ پڑھ سکتے ہیں تو حدیث کی کتاب لے کے پڑھ لیں، پڑھ سکتے ہیں تو قرآن کا ترجمہ لے کے پڑھ لیں، آپس میں مذاکرہ کریں کہ جو بنیادی چیزیں ہیں، بیسکس کے ایک دن مرنا ہے اور کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، بس یہی بیسکس ہیں، بس اس کے لیے تیاری کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، دنیا میں کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور یہاں پر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نبی بنا کر بھیجا ہے، قیامت تک کے لیے نبی ہیں، آپ کا طریقہ نجات کا ذریعہ ہے، آپ کے طریقے پر ہی نجات ملنے والی ہے، بس ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو سیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، انشاءاللہ راستہ آسان اور آسان اور آسان ہوتا چلا جائے گا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہو گیا جس نے صفائی کر لی اور برباد ہو گیا جس نے اب خود ملیا میٹ کر دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کو سنوار کر کما حقہ، جیسے اللہ کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، جیسے اللہ کو اور اپنی قبر کو اور آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو سامنے رکھ کر، اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر، اس کو دھیان میں رکھ کر، اس کو یاد کر کے زندگی گزارنی چاہیے۔ العالمین ویسا زندگی گزارنے والا العالمین تو ہمیں، ہمارے اہل خانہ کو اور تمام مسلمانوں کو العالمین تو بنا دے۔ العالمین دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی ہر پریشانی، ہر بلا، ہر آفت، ہر بیماری سے العالمین ہمیں، ہمارے اہل خانہ کو اور تمام مسلمانوں کو العالمین محفوظ رکھ، اور العالمین دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی تمام خیر و بھلائیاں العالمین اپنے از غیب سے العالمین نصیب فرما دے۔ العالمین تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام بیماروں کو اللہ تو شفا عاجلہ کاملہ دائمہ عطا فرما، اللہ تمام خیر کے فیصلے ہمارے حق میں فرما، تمام شرور سے ہماری حفاظت فرما، تمام گناہوں کو ہمارے معاف فرما۔ بلا شبہ انک انت علام الغیوب، تو ہر چھپی ہوئی بات کا جاننے والا ہے۔ العالمین اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں سکے، یا ان کا ہم پر کسی طرح کا کوئی حق ہے، العالمین ان کا اور ہمارا اے رب العالمین سب کی اللہ جائز حاجات کو بخوبی اللہ تو واقف ہے، سب کی اللہ جائز مرادوں کو العالمین ہدایت کے ساتھ پورا فرما دے، العالمین سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، العالمین سب کے حال پر رحم فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ استغفر اللہ لقولی ھذا ولسائر المؤمنین من کل ذنب واستغفروا انہ کان للأوابین غفورا۔